امپورٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ مہینے کا $600 کروڑ کا امپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ امپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ پچھلے سال پہلے 8 مہینے میں 32 بلین کا امپورٹ ہوا تھا، اس سال پہلے 8 مہینے میں 48 بلین کا امپورٹ ہوا ہے، تو پچھلے سال کے مقابلے میں 50% زیادہ امپورٹ کیا ہے۔ ایکسپورٹ کی انہوں نے بات کری کہ بلند ترین سطح پہ ہے، بالکل ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 بلین کا ہوا ہے، اور جو پچھلے سال کے مقابلے میں 25% زیادہ ہے، اور اس پہ میں ابھی ایکسپورٹ پہ بات کروں گا کہ کیوں زیادہ ہوا ہے۔ لیکن جو تجارتی خسارہ ہے ہمارا وہ ہوا ہے 27.28 بلین ڈالرز کا، 27.28 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا ہے، 2700 کروڑ ڈالرز کا، 2700 کروڑ ڈالر کا 8 مہینے میں تجارتی خسارہ ہوا ہے، جو پچھلے سال سے 69% زیادہ ہے۔ تو آپ پچھلے سال سے 69% زیادہ تجارتی خسارہ کرتے ہیں، 2728 کروڑ ڈالرز کا خسارہ کرتے ہیں، اور پھر آپ خوشی مناتے ہیں، پھر آپ اس پہ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو قابو کر رہے ہیں، جاری خسارے کو، جو پچھلے ماہ 50 کروڑ ڈالر کا ہوا ہے۔ تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک اس سال میں، سال رواں میں 8 مہینوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1200 کروڑ ڈالرز کا ہو چکا ہے، یعنی کہ 12 ارب ڈالر کا، اور یہ 1200 کروڑ ڈالر کا جو کرنٹ خسارہ ہے، جاری خسارہ ہے، یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ ایبسلوٹ اماؤنٹ میں جو کوانٹٹی ہے، پیسوں میں سب سے زیادہ، ڈالروں میں سب سے زیادہ، 8 مہینے کے اندر 1200 کروڑ روپے کا، 1200 کروڑ ڈالر کا، معاف کیجیے، جو عمران خان خسارہ کر کے آئے ہیں، جاری خسارہ، وہ تاریخ کا سب سے زیادہ ہے ایبسلوٹ اماؤنٹ میں۔ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، اگر جی ڈی پی کی مناسبت سے دیکھیں تو یہ نمبر 2 ہے۔ اس سے زیادہ جو خسارہ تھا وہ ایک مرتبہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں 2007-2008 میں ہوا تھا، جو 8.1% جی ڈی پی کا تھا، اور خان صاحب جو ہے وہ پچھلی جی ڈی پی کے حساب سے جو آج کل رائج ہے اس کے حساب سے 6.5% شاید کریں گے۔ اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتا دوں کہ خان صاحب کی حکومت میں اس وقت پاکستان حکومت کا بانڈ جو 2026 میں ڈیو ہے، جو بانڈ ہم یورو بانڈ بیچتے ہیں، جو کہ جس سے خان صاحب نے پیسے بیچ کے قرض لیا ہے، جو 2026 میں ڈیو ہے، وہ $100 کا بانڈ اس وقت $79 میں بک رہا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایفیکٹو انٹرسٹ ریٹ 13% ہے، اور $100 کا بانڈ $79 میں بک رہا ہے، یعنی کہ جس نے پاکستان کا بانڈ خریدا تھا وہ $20 کا نقصان کر کے بانڈ بیچنا چاہ رہا ہے، $21 کا۔ اور جو 31 میں ڈیو ہے، 10 سال کا بانڈ جو انہوں نے 21 میں بیچا ہے، جو 2031 میں ڈیو ہے، وہ 75 پیسے میں مل رہا ہے۔ $100 کا بانڈ $75 میں مل رہا ہے، پاکستان کا بانڈ 75% میں مل رہا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بانڈ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طرف جا رہی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا رسک لینا نہیں چاہتا، عمران خان کا بوجھ کا رسک لینا نہیں چاہتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ آئندہ آپ پاکستان کے بانڈ نہیں بیچ سکتے مارکیٹ میں، کیونکہ $100 کا بانڈ آلریڈی اگر 75 میں مل رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ نئے بانڈ نہیں بیچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید آپ قرضہ نہیں لے سکتے ڈالر میں، اور یہ عمران خان کی پچھلے 2 مہینے کی پالیسیاں ہیں جو یہ اس نہج پہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے 95-96% پہ بھی چل رہا تھا، یہ 2 مہینے کے اندر 75% پہ آ گیا ہے، خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور جو خان صاحب معیشت میں اس وقت ایٹم بم ڈال کے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے خان صاحب نے یہ جو کرا ہے۔ پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ اس وقت 31 کا بانڈ، 2031 کا بانڈ 75 پیسے میں، اور 2026 کا بانڈ 79 پیسے میں مل رہا ہے، 1 روپے کے اوپر۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ حکومت پاکستان دے رہی ہے وہ 12.25% ہے۔ پچھلے ہفتے 1.25% انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑا، یعنی کہ حکومت پاکستان کو، پاکستان کے بینک بھی اب جو قرض دے رہے ہیں وہ 12% پہ قرض دے رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان معیشت کی حالات کر کے چھوڑ چکے ہیں، یہاں اس نہج پہ معیشت کو لے آئے ہیں کہ 12% سے کم آپ کو پاکستانی لوگ قرض نہیں دے رہے، اور پاکستان کا جو بانڈ ہے، اور پاکستان نے اللہ کی مہربانی سے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، ہم ارجنٹینا نہیں ہیں، ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود دس از دا لویسٹ پرائس کہ خان صاحب کی حکومت نے یہ بانڈ کو ہمارے 75 پیسے کا کر دیا، ہمارے 1 روپے کے نوٹ کو 75 روپے کا کر دیا جو ہم نے باہر دیا ہوا ہے، ہمارے وعدے کی ویلیو کم کر دی۔ اور اس سال خان صاحب کی حکومت کو
IMF کے بقول 30 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اس میں انہوں نے حساب کرا تھا کہ جاری خسارہ 12 بلین ڈالرز کا ہوگا، جو اب تک ہو چکا ہے۔ 21 بلین کے جاری خسارے پہ کم از کم 35 بلین ڈالرز کی ضرورت پڑے گی۔ 35 بلین ڈالرز میں سے جنوری کے اینڈ تک EAD کے مطابق 13 بلین ڈالرز خان صاحب قرض لے چکے ہیں، ڈالروں میں قرض لے چکے ہیں، نئے قرض لے چکے ہیں اس سال میں خان صاحب، اور 2 بلین ڈالرز جو قرض لیے وہ روشن ڈیجیٹل کے حساب سے لیے ہیں، تو 14 بلین ڈالرز کا قرض آ چکا ہے۔ باقی قرض ابھی لینا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فارن ایکسچینج ریزروز کم ہوں گے، اور فارن ایکسچینج ریزروز ایکچولی پچھلے 5 ہفتوں میں 1.5 ارب ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ خان صاحب یہ ٹویٹ نہیں کرتے، اسد عمر صاحب یہ نہیں بتاتے کہ 1.5 مہینے کے اندر 5 ہفتے میں آپ کے 1.5 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہو گئے۔ جو فروری کی 4 تاریخ کو 17.3 ارب ڈالر تھا، وہ آج 15.8 بلین ڈالر ہے۔ ہر ہفتے 300 ملین ڈالر، ہر ہفتے 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے پھونکے جا رہے ہیں باہر، ملک میں کم ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ 30 کروڑ ڈالر، یہ خان صاحب کی حکمرانی ہے، 30 کروڑ ڈالر۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا لیا، ایکسپورٹ 25% بڑھا ہے۔ اس کے اندر ان سے پوچھیں کہ بھائی امپورٹ پھر 50% کیوں بڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امپورٹ اس لیے بڑھ گیا کہ قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو بھائی جب قیمتیں بڑھیں تو ایکسپورٹ میں بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، 6,000 کی روئی 18,000 کی ہو گئی، اس لیے ایکسپورٹ بڑھ گیا۔ آپ نے اس میں کیا کاوشیں ہیں، آپ کی کیا کوششیں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، مچھلی فش اینڈ فش پریپریشنز کے فشریز کے ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ کوانٹٹی میں 14% کم ہے، یونٹ کے اندر کوانٹٹیز میں 14% کم ہے، ٹنج کے اندر۔ فروٹ جو جاتا تھا درجنوں میں گن لیں یا کلو میں گن لیں، 3% کم ہے فروٹ، نہیں معاف کیجئے 31% کم ہے، معاف کیجئے 31% فروٹ کے ایکسپورٹ کم ہے اس سال۔ نٹ ویئر، یہ جو نٹس ہوتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ، یہ بھی 1% کم ہے، لیکن کیونکہ اس کی قیمتیں 36% بڑھ گئی ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہو رہا ہے، نہیں تو 1% اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی ہے۔ ہم ٹینٹس اور تمبو وغیرہ بھیجتے ہیں کینوس کے، وہ 16% کم ہیں۔ ہم آرٹ سلک اور سنتھیٹک فیبرکس بیچتے ہیں، وہ 45% کم ہیں۔ کاٹن یان 4% بڑھا ہے، یہ مانتا ہوں میں، لیکن اس کی قیمت 46% بڑھی ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہے۔ ورنہ لیدر کے جوتے 4% سے کم ہوئے ہیں، کینوس کے جوتے 58% سے کم ہوئے ہیں، پلاسٹک 31% سے کم ہوا ہے، پنکھے 17% سے کم ہوئے ہیں ایکسپورٹ میں۔ اسی لیے گجرانوالہ کی انڈسٹری کے اندر آج ریسیشن آیا ہوا ہے، اس لیے وہاں پہ روزگار کی کمی ہے، کیونکہ پنکھوں کا ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے۔ مولیسس جو جاتا ہے ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے شوگر مل سے، اس کے اندر 65% کمی آ گئی ہے، یہاں تک کہ سیمنٹ میں بھی 9% کمی آ گئی ہے۔ ان چیزوں میں کمی کے بعد آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہونی چاہیے۔ خان صاحب کو یہ باتیں بھی بتانی چاہیے۔ اب جا ہی رہے ہیں تو چلے سچ بول کے چلے جائیں، PTI کی روایت کو توڑے، ایک مرتبہ سچ بھی بول کے دکھائیں۔ یہ بات کرتے ہیں انفلیشن کی، جو مہنگائی کا بوجھ عمران خان نے عوام کے اوپر ڈالا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس سال کے اندر 50% خوردنی تیل مہنگا ہوا ہے، اس سال میں 90% ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں۔ کوئی سیزنل افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے ہم 8 مہینے کے کمپیئر کر رہے ہیں، 8 مہینے ابھی اور 8 مہینے پہلے 90% آپ نے ٹماٹر مہنگا کر دیا، 65% آپ نے لہسن مہنگا کر لیا، LPG 73% مہنگا کر لیا، اور کھانے پینے کا تیل آپ نے 50% مہنگا کر لیا۔ آپ کی CPI کنزیومر پرائس انڈیکس 11% بڑھ چکی ہے، یہ اوور آل مہنگائی کا پیرامیٹر ہے، اوور آل مہنگائی جو ہے وہ 11% بڑھ گئی ہے۔ آپ کی WPI ہول سیل پرائس انڈیکس، جو تھوک فروش کے پاس جو مال بکتا ہے، چاول، گیہوں، آٹا وغیرہ، دالیں، 22% ان 8 مہینوں میں، پچھلے 8 مہینوں کے حساب سے 22% بڑھی ہوئی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ 51 چیزیں، اشیاء خورد و نوش جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، آٹے، دال، گوشت، پیٹرول وغیرہ، 18% بڑھ گئی ہیں۔ تو جو حکومت آپ کو ہول سیل پرائس 21% بڑھائے، 22% بڑھائے، سینسٹیو پرائس 18% بڑھائے، اور کنزیومر پرائس انڈیکس 11% بڑھائے، وہ حکومت جو ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ توڑا ہے۔ لیکن جو ہم میں سے لوگ جن کے پاس ATM مہیا نہیں ہیں، جو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی مہنگائی کا کیا اثر ہے۔ اور پھر خان صاحب بات کرتے ہیں قرض کی، آج بھی بات کریے، اسد عمر صاحب نے بھی قرض کی بات کری ہے، تو چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ 43
ارب ڈالر کا اس وقت حکومت پاکستان 43,000 ارب ڈالر کا اس وقت حکومت پاکستان کے اوپر قرض ہے. 43,000 ارب ڈالرز کا، ارب روپوں کا، معاف کیجیے گا، 43,000 ارب روپوں کا. جب خان صاحب آئے تھے تو یہ 25,000 ارب روپے کا تھا. 18,000 ارب روپیہ خان صاحب نے 3 سال میں بڑھایا ہے. 3.5 سال میں، یہ دسمبر کے فگرز ہے. 3.5 سال میں خان صاحب نے اس ملک کو 18,000 ارب روپے سے مقروض کر دیا. 18,000 ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا پورا قرضہ لیا گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں 71 سالوں میں، لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک، جس میں نواز شریف کے 3 ادوار شامل ہیں. وہ سب اگر پرائم منسٹرز کو ملا لے، سارے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹرز کو ملا لے، سارے صدور کو ملا لے، تو سب نے مل کے جتنا قرضہ لیا تھا 71 سال میں، عمران خان نے اس کا 71% قرضہ 3 سال میں لے کے دکھایا، 3.5 سال میں. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹی، قرضے اور واجبات کو اگر ملا لیں تو خان صاحب، ہم جب گئے تھے تو 30,000 ارب روپیہ اس ملک کے اوپر قرض بھی تھا اور واجبات بھی تھے. آج وہ 52,000 ارب روپیہ ہو گیا ہے. تو جتنے واجبات اور قرضے اگین لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک ہر وزرائے اعظم نے چڑھائے تھے، خان صاحب نے اکیلے 3.5 سال کے اندر وہ 73% سے بڑھا دیے. 22,000 ارب روپیہ خان صاحب نے چڑھا دیا. اور اس کے عوض کیا بنایا؟ ایک بجلی گھر لگایا نہیں، ایک ٹرانسمیشن کیبل لگایا نہیں، ایک LNG ٹرمینل لگایا نہیں، ایک سڑک بنائی نہیں. سارے وہ منصوبے جو نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا اس کو کہیں کہیں انہوں نے تختیاں ضرور لگا دی ہیں. سارے وہ منصوبے جو شہباز شریف پنجاب میں چھوڑ کے گیا تھا وہاں پر بزدار صاحب نے تختیاں ضرور لگا دی ہیں، لیکن ایک نیا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکے. اور آج جب 600 ارب روپیہ کر دیا، انہوں نے 300 ارب روپیہ پاکستانی تعمیراتی پروگرام سے کاٹ دیا، PSDP سے کاٹ دیا، تو معیشت کی گروتھ کی رفتار اور سلو ہو جائے گی. اور آج جا کر یہ کانٹریکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کام چھوڑ دیا، جن کو پیمنٹ نہیں ہو رہی، اور یہ جا کے نئے افتتاح وہ لگا رہے ہیں، نئے فیتے کاٹ رہے ہیں، کیونکہ پیسے تو نہیں ہیں ان کے پاس اب. اور جو آج پلاننگ کمیشن کا تھرو فارورڈ ہے وہ 20 سال سے زیادہ ہے. یعنی کہ جو پروجیکٹ آج شروع کریں، جس سپیڈ میں آپ پیسے دے رہے ہیں، 20 سال تک ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نئے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کی حکمرانی ہے. اور پھر خان صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، تو بھائی بس کر دو. میں ایک اور بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو، اور وہ ہے ڈیفیسٹ کی. ہم نے ڈیٹ کی بات کر لی، ہم نے مہنگائی کی بات کر لی. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں ڈیفیسٹ کی. اس سال خان صاحب ایک نیا اور ریکارڈ کریں گے. اپنے پہلے سال کے اندر انہوں نے 9.1%، معاف کیجیے گا، 9.1% بجٹ کا خسارہ کر کے ریکارڈ کیا تھا ایز اے پرسنٹیج آف GDP. اس سے زیادہ پرسنٹیج آف GDP میں کبھی خسارہ نہیں ہوا تھا. وہ ہوا تھا فرسٹ ایئر میں خان صاحب کے 9.1%. لوگوں نے کہا یار ابھی کام نہیں آتا خان صاحب کو معیشت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف نواز شریف کو جیل میں بند کرنے آیا تھا، مریم نواز شریف کو جیل میں بند کرانے آیا تھا، تو اس لیے شہباز شریف کو جیل میں بند کرنے آیا تھا، تو اس لیے کوئی بات نہیں، وہ معاف کیا ہم نے خان صاحب کو. پہلے سال کا خسارہ جو 9.1% تھا. اسد عمر بھی اس وقت ٹرینڈ نہیں تھا، عمران خان بھی ٹرینڈ نہیں تھا. میں نے اور آپ نے مل کر خان صاحب کی ٹریننگ کے پیسے دے دیے. ہمارے بڑا لمبا نقصان کر دیا. 3,000 ارب روپے سے زیادہ خان صاحب نے ڈیفیسٹ کر دیا. 9.1%. اب تو 3.5 سال ہو گئے، اب تو ٹرین ہو گئے ہو. اس سال 4600 ارب روپے کا خان صاحب بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے. یہ ایبسلوٹ اماؤنٹ میں پاکستان کا ریکارڈ ہے. مسلم لیگ نون 3 سال میں اتنا ڈیفیسٹ کرتی تھی، جنہوں نے بھائی نے 1 سال میں کر کے دکھایا. خان صاحب اگر جائیں بھی نا آدھے ٹرم میں، تو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے 5 سال کی ڈیفیسٹ پورا کر کے چلے گئے، اپنے 5 سال کا قرض پورا لے کے چلے گئے. خان صاحب نے جتنا 3 سال میں ڈیفیسٹ کیا ہے، نواز شریف 10 سال پرائم منسٹر رہا نا اگر 3 باریوں میں، تو بھی نواز شریف نے اتنا قرض نہیں لیا جتنا خان صاحب لے کے چلے گئے. نواز شریف نے کبھی اتنے ڈیٹ نہیں کرا، نواز شریف نے کبھی اتنا ڈیفیسٹ نہیں کرا جتنا خان صاحب نے کرا. صرف اس سال میں جو خان صاحب نے ڈیفیسٹ کرا ہے، ہماری اوسطاً ڈیفیسٹ کے 3 گنا زیادہ ہے. ہم 1600 ارب روپے کرتے تھے، انہوں نے 4600 ارب روپے کریں گے. اور اللہ کرے صرف 4600 ارب روپے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جس طرح جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں ہے. اور پھر اب مجھے یہ سننے میں آیا ہے، بہت ساری الگ الگ باتیں ہوئی ہیں. پہلے کہ انہوں نے کہا
کہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ دے دیں ہاتھ اٹھا کے سامنے آ کے تو ہم بڑا عزت دیں گے. لوگوں آ گئے کہ ہاں ہم آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یار پیسے دیے گئے ہیں. وہ نور عالم بیچارہ جو بقاعدہ کوئی ارب پتی آدمی ہے پتہ نہیں, اس کو بولا کہ 25 کروڑ روپے 18 کروڑ روپے دیے ہیں. بھائی تو کچھ سمجھ تو لو, جس کو جو مرضی نمبر دے دیتے ہیں, جس کو جو نمبر دی. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا نہیں یار پیسے تو کسی نے نہیں دیے, چلو ٹکٹیں دے رہے ہیں. اس کے بعد پتہ چلی کہ نہیں یہ کنسپریسی ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن چاہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو نکال دیا جائے, بورس جانسن چاہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو نکال دیا جائے. اس وقت یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے. نیٹو کے پاس جو سب سے زیادہ اہم ضروری کام ہے وہ عثمان بزدار کو نکالنا اور عمران خان کو نکالنا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ 1 سال سے جہانگیر ترین کے پاس ایک گروپ تھا جس کے پاس کم از کم 8 MNA تھے, اور آپ میں سے سب کو پتا تھی کہ راجہ ریاض ان کے ساتھ ہے. اس میں سے کس کو نہیں پتا تھی؟ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پاس یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیسے آئے تھے. یہ فون کال پہ آئے تھے, فون کال بند ہوئی, چلے گئے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اور اب ایک نئی تھیوری آئی ہے, آج کی تازہ نئی تھیوری ہے, روز کی نئی تھیوری آتی ہے کہ یہ ہندوستان کی کنسپریسی. میں یہی سوچ رہا تھا, اب کل میرے خیال سے اسرائیل کا نام آئے گا, آج ہندوستان کا نام ہے. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ OIC سمٹ نہ ہو. او بھائی کرواؤ OIC سمٹ, بسم اللہ کرو. سمٹ تو نہیں ہے, فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ کہیں فل فورن منسٹرز بھی نہیں آ رہے, انہوں نے ڈپٹی فورن منسٹرز کر دیے. چلو جو بھی آ رہا ہے بالکل کرائیں, اچھی بات ہے, ہم تو ساتھ دیں گے آپ کا, خوشی سے کروائیں. ہم تو یہ تو شاہ محمود قریشی خود مانتے تھے کہ یہ 2 سال پہلے کروا لینی چاہیے, جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے انیکس کرنے کی کوشش کری تھی اور خان صاحب نے صرف ایک راستہ کا نام چینج کرا تھا, یہی کر سکے تھے. اب بولتا ہے ہندوستان روک رہا ہے. بھائی ہندوستان کیوں روک رہا ہے؟ کروائیں نا, بسم اللہ کریں. آپ جلدی سے سیشن بلائیں, وہ موو کریں, موشن موو کریں اور بسم اللہ کر کے آپ سیشن کرائیں. کل اسرائیل کی کنسپریسی آئے گی, پھر اس کے بعد بولیں گے مریخ پہ بھی کوئی آبادی رہتی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو. سچی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے انلیس کہ خان صاحب کو کہا ہو کہ پاکستان میں مہنگائی کرے, وہ مجھے نہیں پتا ہے خان صاحب اور ان کی کیا بات ہوتی ہے. یا ٹرمپ کے پاس تو بڑے اس پہ گئے تھے, جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو بولتے تھے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. آپ کو یاد ہے وہ لائن لگی تھی PTI کے وزراؤں کی, ہار پہنا رہے تھے خان صاحب کو. اس وقت تو بڑی امریکہ سے دوستی تھی. آج جو ہے وہ ہم کو امر بالمعروف اور نہی اور عن المنکر کی باتیں کر رہے ہیں, اسلام کے اوپر درس دے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بول نہیں سکتے صحیح طریقے سے, اسلام کے اوپر درس دے رہے ہیں. لیکن چلو دینے دو, اچھی بات ہے. لیکن کم از کم اس قسم کی اونٹ پٹانگ باتیں چھوڑ دو کہ ہندوستان یہ کرا رہا ہے اور بائیڈن یہ کرا رہا ہے, امریکہ یہ کرا رہا ہے, اسرائیل یہ کرا رہا ہے, یا نائجیریا یہ کرا رہا ہے. میرے بھائی یہ قوم جو ہے وہ آپ سے تنگ آ گئی ہے. آپ کی ٹکٹ پہ اب کوئی لڑنے کے لیے الیکشن تیار نہیں ہے. آپ کے جھوٹ اب کوئی برداشت نہیں کر رہا. آپ یہ تو دیکھو جو میں حساب کتاب دے رہا ہوں, آپ یہ تو دیکھو کہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے ڈال دیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ آج رات کو بھوکا اس لیے سوئے گا کہ آپ کی پالیسیز ناقص ہیں. آپ یہ تو دیکھو کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ کے ہونے کی حکومت کے بعد. آپ یہ تو دیکھو کہ پاکستان کے اندر دنیا کی 3رے نمبر پہ مہنگائی ہے, ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد. یہ جو آپ بھاشن دیتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے اندر جمہوریت ہوتی ہے, تو کس یورپی ممالک کے اندر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں دھرنا دوں گا جب نو کانفیڈنس موومنٹ ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ مطلب آپ نہیں کر رہے, آپ نہیں کر پاتے. آپ بڑا اچھا کرکٹ کھیلتے تو حکمرانی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ ویسے بھی حکمرانی کرنے نہیں آئے تھے, آپ تو نواز شریف کو جیل میں ڈالنے آئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سکسیس ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے کب توجہ دی معیشت کے اوپر؟ نہ آپ نے ٹیکس بڑھا سکے, ٹیکس کم کر دیا. نہ آپ نے ڈیفیسٹ کم کرا, ڈیفیسٹ بڑھا دیا. آپ نے ڈیٹ بڑھا دی. آپ نے بجلی کا نظام خراب کر دیا. آپ ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں, سعودی عرب نہیں بنا سکتا اتنی مہنگی بجلی. آپ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے وزیر